علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ہے نظر میں جمال حبیب خدا ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا
وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، جتنا وقت گزر چکا ہے اس محفل کا، میرے بیان کا اتنا ہی وقت کم بھی ہو گیا ہے۔ جتنا وقت گزر گیا ہے اتنا میرا بیان کا وقت بھی سمٹ گیا انشاءاللہ۔ ہمارے انتہائی مخدوم و مکرم حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمہ اللہ، ان کے وصال کا ذکر مجھ سے قبل ایک صاحب فرما رہے تھے۔ اشرف، محمد اشرف، کیا نام ہے؟ آپ ایک دفعہ لے لیجئے، یہ اس میں تفضیل ہے غالباً۔ دنیا میں بھی علماء میں اشرف تھے، انشاءاللہ قبر میں بھی اشرف ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ یہاں بھی وہ بلند تر تھے علماء میں، اپنے وصال کے بعد انشاءاللہ اپنی قبر میں بھی بلند تر ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے بھی ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، لیکن کافی سال پہلے، اس لیے ان کے بارے میں 2 شہادتیں دے سکتا ہوں، زیادہ وقت گزرا نہیں۔ نمبر 1، ان کے ساتھ میں نے ختم نبوت کا کام کافی کیا ہے، مولانا اشرف صاحب کے ساتھ تقریباً 15 سال سے شاید زیادہ بات ہو۔ اور ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کا ضرور مستحق بنے گا انشاءاللہ۔ اس کے ہم گواہ ہیں۔ ایک بات، دوسری، شفقت اور ان کی سخاوت میں نے خود دیکھی، اور سخی آدمی اللہ کو پسند ہے، دنیاوی زندگی میں بھی پسند ہے، انشاءاللہ وفات کے بعد بھی اللہ کی رحمت ان پہ برس رہی ہیں۔ قرآن کریم کی تکمیل پر یہ محفل ہے۔ قرآن کریم پروردگار عالم کا کلام ہے، اور اتنا عظیم کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ کس مہینے میں اتارا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے؟ جس مہینے میں اسے اتارا گیا وہ مہینہ کیا ہے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، فرمایا میری امت والو، رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو ان کی سہولت کے لیے قید کر دیتا ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اس امت کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور جہنم کا ایک دروازہ بھی نہیں کھلا ہوا، سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اس امت
امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، ایک دروازے کو بھی بند نہیں کیا جاتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، پھر ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اے خیر کو طلب کرنے والو، نیکی تلاش کرنے والو، اے نیکی کے متلاشی آگے آ جا۔ اللہ کی رحمت کا مہینہ آ گیا، بخشش کا مہینہ آ گیا، نجات کا مہینہ آ گیا، مغفرت کا مہینہ آ گیا۔ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھا، اے خیر طلب کرنے والو، اس مہینے میں برکت حاصل کر لو۔ پھر دوسری ندا لگتی ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور نافرمانیاں کرنے والو، معصیت میں زندگی گزارنے والو، 11 مہینے تک نافرمانی کرتے رہے، 11 مہینے تک رب کو ناراض کرتے رہے، اس رحمت والے مہینے کا خیال کر لے۔ او باغی اب تو رک جا، اب تو گناہ سے باز آ جا، اب تو گناہ کرتے ہوئے ذرا شرم کر لینا، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، منادی آواز لگاتا رہے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ ہر رات میں یہ اعلان ہوتا ہے، قرآن اس مہینے میں اتارا گیا جس مہینے کی پہلی رات پر اتنے بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں، اتنی بڑی بڑی اللہ کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں۔ اس لیے قرآن کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ میرے محبوب نے اسی لیے فرمایا میری امت والو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا میرے نزدیک قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا سب سے بہترین ہے۔ اتنے عظیم مہینے میں اللہ پاک نے قرآن اتارا ہے، قرآن کی نسبت دیکھو۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا، اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں یہ سب سے زیادہ بہترین ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو بھی بہترین فرمایا، پڑھانے والے کو بھی فرمایا۔ جیسے پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہو، انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ان کے سروں پہ دست شفقت بھی رکھتے ہو، ان پہ محبت کی نگاہ بھی ڈالتے ہو، قرآن پڑھانے والوں کی بھی قدر کیا کرو، انہیں بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، انہیں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن پڑھنے والے کو بھی اعلیٰ فرمایا، قرآن پڑھانے والے کو بھی اعلیٰ فرمایا۔ یہاں جو قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے نا، اسے ایسی میلی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو دیکھ کے اس کو کیا بیماری لگ رہی ہے۔ اور جب پڑھنے والے بہترین ہیں تو پڑھانے والا کتنا بہترین ہوگا۔ جس کے پڑھانے سے یہ اعلیٰ ہوئے، جس کی محنت سے یہ فضیلت پا رہے ہیں، جب وہ درسگاہ میں بیٹھ کر محنت کرتا ہے، اس پہ خود اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر فرمایا، پڑھنے والا بھی بہترین اور پڑھانے والا بھی بہترین ہے، طالب علم بھی بہترین اور طالب علم کا استاد بھی بہترین ہے۔ اللہ کو دونوں ہی محبوب ہے۔ اور قرآن پڑھنے والا اتنا بہترین، اتنا اعلیٰ، جب یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، امام الانبیاء کا فرمان ہے، دین کا طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے، قرآن کی تعلیم کے لیے نکلا، اللہ کے دین کے لیے نکلا، دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، فرما ان کا اعزاز یہ ہے، ان کا اکرام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اتنا بڑا ہے، فرما ان کے قدموں کے نیچے
لیے نورانی فرشتے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں، پروں پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ملک کے وزیر اعظم کا استقبال ہوتا ہے، ملک کے صدر کا اس کا استقبال ہوتا ہے، ملک کے وزیر کا استقبال ہوتا ہے، ان کے لیے قالین بچھائی جاتی ہے، ان کے استقبال کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ ملک کا صدر ہے، یہ فلاں عہدہ رکھنے والا، یہ فلاں کرسی پہ بیٹھنے والا، اس کے لیے استقبال کیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ قرآن پڑھنے والے، اللہ کے کلام کو یاد کرنے والے، منزل کے لیے محنت کرنے والے، سبکی کے لیے محنت کرنے والے، سبق یاد کرنے کے لیے محنت کرنے والے، میں بھی ان کی تکمیل پہ آ گیا، آپ بھی تکمیل پہ آ گئے، لیکن ان کی محنت کا اندازہ شاید مجھے بھی نہیں، شاید آپ کو بھی نہ ہو۔ پہلے سبق کو یاد کرنا، پہلے مطالعے کو پڑھوانا، پھر سبق کو بار بار یاد کرنا، ایک ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہنا، ایک ایک آیت کو درجنوں مرتبہ پڑھنا، پھر یاد کرنے کے بعد استاد کو سنانے کے لیے جانا، ایک بھی غلطی آ گئی پھر محنت کرنی پڑے گی، پھر سبق یاد کرنا پڑے گا، پھر آیات کو یاد کرنا پڑے گا، سبق سنانے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتی، پھر سبکی کے لیے محنت کرے گا، پھر سبکی کو بار بار دہراتا رہے گا، سبکی سنانے کے بعد بھی جان نہیں چھوٹے گی، منزل کے لیے محنت کرے گا، منزل یاد کرتا رہے گا، پھر اپنی منزل بھی سنائے گا۔ حافظ قرآن چلتے چلتے ایک آیت کو کتنی مرتبہ پڑھے گا، ایک ایک پارے کو کتنی مرتبہ پڑھے گا، ایک ایک آیات کو کتنی مرتبہ پڑھے گا۔ جب اس کی تکمیل ہوتی ہے، ایک مرتبہ مکمل نہیں ہوا، اسے خود نہیں پتا ایک آیت یہ کتنی مرتبہ پڑھ چکا ہے۔ اتنی محنت کرنے والے ہیں، ملک کے لیے کرسیوں پہ بیٹھنے والے، ان کا استقبال ہوتا ہے، جو قرآن کے لیے گھر سے چلتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا استقبال بھی ہوتا ہے۔ ان کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کی عزت، ان کا اکرام، ان کا احترام، کہ یہ قرآن والے ہیں، یہ دین والے ہیں۔ دنیا والے ان کی عزت کرے نہ کرے، عرش والا ان کا احترام ضرور کرتا ہے۔ ہاں، اس کے ہاں ان کا مقام ہے، ہمارے نہ ماننے سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں مانیں گے اپنا ہی نقصان، ان سے محبت کریں گے اپنا بھی نفع ہے۔ ان کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، پھر ان کا اعزاز، اکرام۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کے عالم میں نور کے ممبر لگیں گے، نور کے ممبر سجائے جائیں گے۔ نور کے ممبر لگانے کے بعد کچھ لوگوں کو نور کے ممبر پہ بٹھایا جائے گا، نور کے ممبر انہیں بیٹھنے کے لیے ملیں گے۔ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ کون ہے جنہیں نور کا ممبر مل گیا، آج اللہ پاک نے انہیں نور کا ممبر عطا فرما دیا۔ پھر اگلا اعلان ہوگا، ان کے سروں پہ جنت کا تاج بھی لے آؤ، انہیں جنت کا تاج بھی پہنا دو۔ بیٹھنے کے لیے نور کا ممبر مل گیا، سر پہ پہننے کے لیے تاج بھی مل گیا۔ رب رحمان یہ کون ہے جنہیں اتنی عزت عطا کی گئی، جنہیں جنت کا لباس بھی دیا گیا، جنہیں جنت کا تاج بھی دیا گیا، جنہیں نور کے ممبر پہ بھی بٹھایا گیا۔ اللہ کریم فرمائیں گے یہ حافظ قرآن کا والد ہے، یہ حافظ قرآن کی والدہ ہے، جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، جس نے اپنے بچے کو قرآن کے لیے وقف کیا، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ میرا قرآن بھی اعلیٰ، قرآن پڑھنے والا بھی اعلیٰ، اور ان پڑھنے والوں کے ماں باپ بھی سب سے اعلیٰ۔ یہ نور کے ممبر ہیں ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے نور کے ممبر۔ اور میں کہا کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی یہ شان بیان اسی لیے کی ہے
کہ بچہ حافظ بنتا ہی ماں باپ کی توجہ اور اس کی محنت سے ہے۔ ماں باپ میں سے کوئی چاہے گا تو پڑھے گا نا، اس لیے ان کی بھی حوصلہ افزائی کہ بھی تمہاری محنت ضائع نہیں ہے، ان کو قرآن پڑھاؤ، قیامت کے دن اللہ تمہیں نور کے ممبر عطا کر دے گا، وہاں تمہیں بٹھایا جائے گا، نور کے ممبر پہ بیٹھتے ہوئے دیکھو گے، میں مبارکباد دوں گا، خرچ کرنے والوں کو بھی مبارکباد دوں گا، تمہارا خرچ کرنا تمہارے لیے نفع بخش بن گیا، کھلانے والوں کو بھی سلام کروں گا، جنہوں نے کھلایا، ان کے کھانے کا انتظام کیا، ان کے پینے کا انتظام کیا، ان کی رہائش کا انتظام کیا، ان کے رہنے کا انتظام کیا، انہیں بھی سلام کرتا ہوں، انہوں نے بھی اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیا، اپنی بخشش کا ذریعہ بنا لیا، اپنی کامیابی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ پڑھتے رہیں گی، ایک ایک حرف پر معاون کو اجر ملتا رہے گا، ایک ایک حرف پہ کھلانے والے کو ثواب ملتا رہے گا، ایک ایک حرف پر پہلانے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ اور پھر ماں باپ جنہوں نے ان کو پڑھایا، جنہوں نے وقف کیا، انہیں بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہو، آج تمہارا بیٹا اس قابل بن گیا، قیامت کے دن نور کا ممبر مل جائے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ ان کو کھلانے والے، پلانے والے، دیکھ بھال کرنے والے، اللہ کے رحمت سے امید رکھو کہ آپ کی محنت آپ کے لیے کارآمد ہو گئی انشاءاللہ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر لیا۔ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کے راستے ہیں ہمارے لیے، جنت پہنچنے کا سبب ہے، جنت تک جانے کا ذریعہ ہے، نور کے ممبر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حافظ قرآن کو پھر اللہ بلائے گا، اللہ اکبر۔ آج ہم بلائیں گے اسٹیج پہ، علماء بلائیں گے ان کی دستار بندی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ انہیں اللہ خود بلائے گا، رب رحمان بلائے گا، جس کا کلام ہے وہ خود بلائے گا، آ یا اللہ حاضر ہو گیا، حکم ہوگا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ دنیا میں ہم قرآن پڑھتے، بس میں مکمل کر رہا ہوں، قرآن پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں فرشتہ لکھتا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ قیامت کے دن جب حافظ قرآن پڑھے گا تو کرامن کاتبین کو نہیں بلایا جائے گا کہ اس کے لیے نیکیاں لکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ یہ ان کو پروٹوکول ملے گا، حافظ صاحب آج کرامن کاتبین کی ضرورت کوئی نہیں، تو قرآن پڑھتا جا، نقد انعام لیتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، سیڑھیاں اوپر چڑھتا جا، ایک ایک آیت تیرا درجہ بلند بلند۔ ہمارے استاد جی مولانا عتیق الرحمان صاحب ایک جگہ فرمانے لگے، عبداللہ بن عمر کے فرماتے، حافظ چڑھتا جائے گا، دیکھنے والے پیچھے گر جائیں گے، حافظ آگے نکل جائے گا۔ جو دنیا میں دیکھ کر ٹیڑھی آنکھیں کرتے تھے، انشاءاللہ اس دن دیکھیں گے، پتہ چلے گا جا کہاں رہا ہے، درجہ کہاں پر ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ قرآن اعلیٰ ہے، پڑھنے والا اعلیٰ بنتا ہی بنتا ہے۔ ایک خالی صحیح صفحے پر قرآن کی ایک آیت لکھ دو، اسے کوئی زمین پہ نہیں پھینکتا، کوئی اس کی اہانت نہیں کرتا۔ ایک سادہ سا کپڑا، بے قیمت کپڑا قرآن کا غلاف بنا دو، اس کا ادب بڑھ جاتا ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ ایک بیکار لکڑی پڑی ہوئی، اس کے لیے وہ قرآن کی تپائی اس کے لیے بنا دو، قرآن کے لیے اس کی شان بڑھ جاتی ہے، صفحے کی شان بڑھتی ہے قرآن کی نسبت سے، کپڑے کی شان بڑھتی ہے، لکڑی کی شان بڑھتی ہے۔ یہ تو ویسے ہی اشرف المخلوقات میں سے ہے، جب اس کے دل میں قرآن آتا ہے، اس کی شان کتنی بڑھتی ہوگی، اسے اللہ کتنا اعلیٰ کرتا ہوگا۔ ویسے بھی حدیث ہے کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسی کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ انہیں کمتر نہ سمجھو، ان سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو انہیں قرآن کے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی نصیب فرمائے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں سارے ساتھی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی اس کا انتظار و اشتیاق ہوتا تھا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. آج میں جمعہ پڑھا رہا تھا تو میرے چونکہ فیکٹری کا ایریا ہے, مجھے چونکہ فیکٹریاں لگتی ہیں, ساری فیکٹریوں کے بیچ میں مسجد ہے, کیونکہ وہاں بہانے بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ نے اب مچھر بھی کاٹے گا تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس پوچھنا ہے کہ میں روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں. ہے جی, کہ رات کو نیند نہیں آئی تھی, صبح روزہ, میں کہ اب آپ بھاگیں گے ڈاکٹروں کی طرف. یہ ہمارا حال ہے. اور سرکار 2 مہینے پہلے انتظار کرتے تھے, شوق رکھتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے, برکتوں والا آ رہا ہے, رحمتوں والا آ رہا ہے, فضیلت والا. اور پھر جب رمضان شریف آتا, عبادات, ریاضات, مجاہدات میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا, عبادتیں بڑھ جاتی تھی. غیر رمضان کا حال پتہ کیا تھا عبادت کا؟ حتی یتورمت قدماہ. یہ غیر رمضان کا حال تھا میرے محبوب کا, کہ اتنا قیام کرتے تھے قدمین شریفین متورم ہو جاتے, ان میں ورم آ جاتا تھا, پاؤں مبارک سوج جاتے تھے غیر رمضان میں. اور جب رمضان شریف آتا تھا تو پھر تو عبادت ویسے ہی بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. انشاءاللہ قیمتی بناؤ گے رمضان شریف کو, روزے رکھو گے انشاءاللہ تعالی, تراویح پڑھو گے انشاءاللہ تعالی, اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ تعالی, تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ تعالی. 5 نمازیں پڑھنے پر اجر 50 کا ملتا ہے. 5 پڑھ کے بھی اگر یہ امت 50 کا ثواب بھی نہ لے سکے تو پھر ہم سے زیادہ کوئی محروم ہوتا نہیں ہے. اس لیے پڑھو گے انشاءاللہ, نمازیں بھی اہتمام کرو گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے یہ جلسہ سنا, انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں صبح آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو فرق آئے گا انشاءاللہ. آئے گا نا انشاءاللہ. ایسا تو نہیں ہوگا کہ لمبا ہم نے جگائر صبح فجر کی نماز ہی نہ ہو, نہ, وہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور ان حفاظ سے میں درخواست کروں گا کہ مولانا قاری محمد اشرف صاحب, اس کے لیے آپ نے ضرور ایصال کرنا ہے, کم از کم سورۃ الاخلاص پڑھ کے ان کے لیے ضرور دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے, منور فرما دے.